بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. اور ان لوگوں سے پوچھا گیا جو تقوی والے تھے، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑی خیر اور بھلائی. جو لوگ اس دنیا میں بھلائی کے کام کرتے ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہے دنیا میں، اور یقیناً آخرت کا گھر تو سب سے اچھا ہے، اور متقین کا گھر بہت ہی خوب، بہت ہی اچھا ہے. ہمیشہ رہنے والے گھنے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے بیچوں بیچ نہریں چل رہی ہوں گی، ان کے لیے ان باغوں میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو. سورہ الحجر سورہ النحل ہے، پارہ نمبر 14. اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے ان آیتوں سے پیچھے. کفار و مشرکین کے بارے میں بتایا کہ وہ قرآن مجید کو قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں. جو کفار اور مشرکین تھے، قرآن مجید کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں. پھر بتایا کہ جو تقوی والے لوگ ہیں ان سے قرآن کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا اتارا ہے، قالوا خیرا، کہتے ہیں کہ خیر اتاری ہے. خیرن کا لفظ یہاں اگر عربی گرامر اور زبان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے کہ ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے اور انتہاؤں سے آگے گزری ہوئی بھلائی اللہ نے اتاری ہے. ایسی بھلائی اتاری ہے جو دین و دنیا و آخرت دونوں لحاظ سے بھلائی ہے، اور کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے تو وہ خیر ہی خیر ہے، اور ایسی خیر ہے، ایسی بھلائی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. خیر کثیر ہے وہ. قرآن کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن، اور حقیقت یہی ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے. قرآن مجید کا پڑھنا خیر، قرآن مجید کو سننا خیر، قرآن مجید پر جو ایمان اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ خیر ہی خیر. اور قرآن مجید پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کی خیر اور بھلائی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کیا کیا بھلائیاں انسان کو اللہ دیتا ہے.
ایک صحابی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر اگر عمل کیا جائے، صرف ایک حکم، اسے لاگو کر لیا جائے اپنے اوپر، معاشرے پہ اسے نافذ کر دیا جائے ایک حکم کو، اس ایک حکم سے پتہ ہے کتنی خیر اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں؟ 40 دنوں کی بارش سے وہ بھلائی اور خیر حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ آج کل ہم دعائیں کر رہے ہیں نا بارش کے لیے، اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، جی محکمہ موسم یاد نے پیشگوئی کی ہے کہ جمعے سے بارشیں شروع ہو رہی ہیں، دعائیں کرتے ہیں بارش ہو رہی ہے۔ تو بارش ظاہر ہے خیر اس سے حاصل ہوتی ہے، نفع حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مایوسیاں دور کرتا ہے بارش کے لیے، انسان خوش ہوتے ہیں، پرندے خوش ہوتے ہیں، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، جانور خوش ہو جاتے ہیں، زمین کی خشکی دور ہوتی ہے، سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جتنی خیر بھلائی اور نفع بارش سے حاصل ہونا ہے، ایک دن نہیں 40 دنوں کی بارش سے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر، قرآن کی ایک آیت پر عمل کر لیا جائے، 40 دنوں کی بارش سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے خیر قرآن مجید، خیر ہی خیر ہے۔ اس پر ایمان لانا خیر، اس کی تلاوت کرنا خیر، تلاوت سننا خیر، اور اس پر جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر خیر اور بھلائی وہ بے انتہا انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا یہ ان لوگوں کو اللہ نے بتایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ دنیا میں نیک بن جاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، احسان، لفظ احسان ہے، احسنوا، احسان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا، حدیث جبریل مشہور ہے کہ احسان کیا ہے؟ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، نیکی کیا ہے، نیکی کی حقیقت، اس کی روح، اس کا جوہر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کھب کے، توجہ اور دھیان کے ساتھ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو دیکھنے کی کیفیت جو حدیث میں جنت کے حوالے سے آئی ہے، جب جنتی جنت میں ہوں گے، جنت میں ہمیشگی کا اعلان ہو جائے گا، اللہ کی رضا کا بھی اعلان اور سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ جب مومن اللہ کو دیکھیں گے جنت میں تو مومنوں کو جنت بھول جائے گی، جب اللہ کو دیکھیں گے تو جنت معمولی چیز نظر آئے گی اللہ کے دیدار کے مقابلے میں۔ تو اللہ کی عبادت کرو اتنا کھب کے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی دنیا بھول کے اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور ضرور کرو کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ احساس اور یقین دل میں پیدا ہو جائے، اور یہ یقین، یہ احساس ہمیشہ انسان کی زندگی کے ساتھ رہے، ہر جگہ پہ، ہر خلوت اور جلوت میں، ہر تنہائی میں اور لوگوں کے ہجوم اور اجتماع میں انسان یہ سوچے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو چیک کر رہا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ ہمیشہ تمہارا دھیان رکھتا ہے تم کرتے کیا۔ اس طرح اللہ کی عبادت کرو۔ تو جو نیک ہیں دنیا میں، ان کے لیے دنیا میں اللہ نے اچھا بدلہ رکھا ہوگا، دنیا میں اچھا بدلہ، فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھا بدلہ ہے۔ عام طور پر یہ دلوں میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے ایمان والوں سے وعدہ کیا، دنیا کی بھلائی بھی، آخرت کی بھلائی۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی وہ آیتیں جمع کی ہیں ایک جگہ پر اپنے ایک کتاب میں، جن میں اللہ نے ایمان والوں سے، تقوی والوں سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے بدلے کا وعدہ کیا، دونوں جہانوں میں بدلے۔ یہ سورہ نحل ہے، اسی صورت میں آگے جا کے بھی اللہ نے یہ بات فرمائی، دنیا کی کامیابی کا وعدہ بھی کیا ہے اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ بھی کیا۔ قرآن مجید کا وہ قصہ جسے اللہ نے احسن القصص کہا ہے، سورۃ یوسف، سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے آغاز میں اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص۔ جب یوسف علیہ السلام
بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں جیل سے نکلنے کے بعد، اور وہاں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام آئندہ اس ملک کے وزیر خزانہ ہوں گے۔ اور اس زمانے میں قرآن کے مطالعے سے اور جو مختلف روایات ہیں اس قصے کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزارت خزانہ سب سے بڑی وزارت تھی۔ خزانے کا قلمدان جس کے پاس ہوتا تھا وہی عملاً پورے مصر کا حاکم ہوتا تھا، جس کو عزیز کہتے تھے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام آئندہ عزیز مصر ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمایا ہے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ دیکھو اس طرح ہم نے ملک مصر میں یوسف کے لیے جگہ بنا دی، جگہ نکالی، اور اب صورتحال یہ کہ مصر میں جہاں چاہے وہ گھومے پھرے۔ کہاں یہ صورتحال کہ جیل کا قیدی، اور کہاں اب یہ صورتحال اچانک تبدیلی اس میں آئی کہ پورے ملک میں ان کا فرمان جاری اور ساری ہو گیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نیکی کرنے والوں کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ احسان، یہاں بھی احسان کا لفظ، ادھر سورہ الحجر کی آیت بھی احسان کی بات کر رہے تھے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں اچھا بدلہ ہے۔ فرمایا ہم نیکوں کا کبھی بدلہ ضائع نہیں کرتے، یہ نیکوں کا بدلہ ہے۔ اللہ دنیا میں رکاوٹیں آنے کے بعد جب رکاوٹیں کھولتا ہے تو پھر صورتحال یہی نکلتی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اللہ اس کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ تقوی ہو صحیح۔ جب انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اور اگر بات کرتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی، ان کے قصے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پورا قصہ پڑھ جائیے، قدم بقدم یہ پتہ چلے گا کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ جب عزیز کی بیوی نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ وہ تقوی ہے، اور اسی جواب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب قیامت والے دن، 7 قسم کے لوگ، صرف 7 افراد نہیں، 7 طرح کے لوگ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ پورے محشر میں عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 طرح کے لوگ، ان میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک عورت بڑے اونچے خاندان کی اور بڑے حسب و نسب والی، پیسے والی، خوبصورت عورت کسی انسان کو برائی کی دعوت دے اور وہ جواب میں یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا خوف صرف اور صرف اس برائی کی دعوت کو ٹھکرانے پہ انسان کو آمادہ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا، ادھر سے وہ حملہ کیا اس نے تو بے ساختہ جو جواب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے منہ سے ادا کیا وہ کیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ تقوی، پرہیزگاری، نیکی اصل میں ہوتی ہی وہ ہے، تقوی حقیقت میں ہوتا ہی وہ ہے جو خلوت کے اندر ظاہر ہو، جو تنہائیوں کے اندر انسان کے ساتھ۔ تو فرمایا ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، انہیں دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی آگے فرمایا ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ ایمان والوں اور تقوی والوں کے لیے تو سب سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ اجر یہاں بھی ملتا ہے اور اجر وہاں بھی ملے گا، بشرطے کہ تقوی ہو صحیح، نیکی انسان کے اندر داخل ہو صحیح۔ اگر نیکی انسان میں آ جائے، اس کے نہا خانہ دل میں، دل کی گہرائیوں میں نیکی اتر آئے، اس کے دماغ کے اندر نیکی بس جائے، سرایت کر جائے، نیکی کے اثرات اس کے جسم میں خون کے قطروں کی طرح دوڑنے لگ جائیں، تو پھر اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دیتا ہے، اس کا بدلہ آگے بھی دے گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیک ہیں ان کے لیے اس دنیا کے اندر بڑا اچھا بدلہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا جو ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر تو سب سے بہتر ہے۔
وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا گھر بہت اچھا ہے، متقین کا گھر۔ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ روزے تو اس لیے فرض ہوئے تھے کہ متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اور حضرات یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کرتے رہنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ جو گناہ ہماری زندگی میں پہلے سے جاری و ساری ہیں، وہ کر رہے ہیں، جاری ہیں، اسی طرح روزہ رکھ کے بھی جاری ہیں، یاد رکھیے یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ تو گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے، تقویٰ تو رب کی نافرمانی سے توبہ کرنے کا نام ہے، تقویٰ تو اللہ کی اطاعتیں شروع کر دینے کا نام ہے۔ بس یہ ایک ہی اطاعت کہ صبح سے شام تک روزہ رکھ لیے اور افطاری کے لیے دسترخوان سجا لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا، شکر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، بس یہی ایک عبادت، اسی کو تقویٰ کہہ دیا۔ یہ تو عبادت اس لیے کروائی گئی تھی کہ نافرمانیاں چھوٹ جائیں، یہ عبادت تو اس لیے کروائی جا رہی تھی کہ نیکیوں کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگر باقی نافرمانیاں ویسی کی بیٹے بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ۔ مسئلہ یاد رکھا کرے میرے پیارے بھائیوں، پہلے بھی بتایا ہے، جب لیٹ آئیں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھا کریں، کندھے پھیلانا سخت منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دوران کندھے پھیلان کے آگے آنے سے منع کیا ہے۔ پہلے آئیں پہلے پائیں، دیر سے آئیں پیچھے بیٹھے آرام سے، پھر کندھے پھیلانا منع ہے، جمعے کے ادب کے خلاف ہے۔ سب یاد کر لیں اس مسئلے کو آئندہ، اور عمل بھی کیا کریں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، یہاں ہمیشہ 20 سال سے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، ہمارے بھائی سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں، اگلے جمعے آتا ہے پھر کندھے پھیلان رہے ہوتے ہیں۔ کندھے نہ پھیلانگا کریں، ٹائم سے آئیں، دیر سے آئیں تو پیچھے بیٹھ جائیں، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے، نیکیوں کی طرف آنے کا نام تقویٰ ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پہلے چھوڑی ہوئی تھی اب بھی چھوڑی ہوئی ہیں، جو غلط کاروبار پہلے جاری تھے اب بھی جاری ہیں، جو رشتے پہلے ٹوٹے ہوئے تھے اب بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، جن سے پہلے ناراض تھے اب بھی ناراض ہیں، حقوق غصب کیے ہوئے تھے پہلے اب بھی کیے ہوئے ہیں، اور روزے رکھ رہے ہیں۔ اس کا نام تقویٰ نہیں ہے، اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں سوائے سے ایک عمل کے کہ ہم نماز صبح سے شام تک روزہ رکھ رہے ہیں، اور کچھ جذبہ اور پیدا ہوا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے اب وہ بھی کرنا شروع کر دیا، نمازوں میں سستی کے ساتھ آتے تھے وہ ٹائم پر آنے لگ گئے، یہ ٹھیک ہے سارا، لیکن باقی پورے معاملات پر، پوری زندگی پر نظر تو ڈالیں، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، اپنے ظاہر سے لے کر اپنے باطن تک، دل تک جھانکے تو صحیح، کون کون سی برائیاں، کون کون سی نافرمانیاں، کون کون سی خطائیں، اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا مخالفتیں ہیں جو جاری اور ساری ہیں۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ تو اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کی طرف آنا۔ پہلے ہم باغی اور بگھوڑے بنے ہوئے تھے، اب اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور وفادار غلام بن جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ ذرا کبھی سوچے تو صحیح، اپنے چہروں پہ نظر ڈالیں، اپنے سر پہ نظر ڈالیں، اپنے لباس پہ نظر ڈالیں، اپنی معیشت پہ نظر ڈالیں، اپنے تعلقات پہ نظر ڈالیں، کیا کہاں ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، کیا بدلا ہے ہم نے؟ اگر کچھ نہیں بدلا تو میرے عزیز بھائیوں پھر یہ تقویٰ نہیں ہے، اور جب تقویٰ نہیں آیا تو پھر کیا روزے رکھے ہم نے؟ کچھ بدلے تو صحیح، کچھ آگے بڑھے تو صحیح، کچھ اپنے آپ کو سمجھائیں تو صحیح۔ جو داڑھی نہیں رکھتے وہ روزہ رکھ کے بھی نہیں رکھتے، جو قطع تعلقی کرتے ہیں وہ روزہ رکھ کے بھی قطع تعلقی کرتے ہیں، جو غلط کماتے ہیں وہ روزہ رکھ کے بھی غلط کماتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں روزہ رکھ کے بھی کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہی تقویٰ ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کا گھر بہت اچھا ہے، متقین کا گھر ہے۔ جو تقویٰ نہیں آیا، جیسی شکل روزے سے پہلے تھی عید والے دن بھی ویسی کی ویسی، جیسا لباس پہلے تھا عید والے دن بھی ویسا، جیسی معیشت پہلے تھی روزے کے بعد بھی ویسی۔ کیا تقویٰ ہے؟ کچھ ظاہری علامتیں کچھ نظر تو آئے کہ یہ تقویٰ ہے، کچھ پتہ تو چلے، کچھ رنگ نظر تو آئے۔ کئی دوست کئی دفعہ دیکھا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے روزے رکھتے رکھتے پھر اعتکاف بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے 10 دن اعتکاف میں رہے
وہ تھوڑی بہت بال شیو نہیں کیے بڑھ گئے. عید پہ جاتے ہیں شیو کروا کے جاتے ہیں, یہاں سے جا کے شاید سیدھے وہ حجام کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. عید کی تیاری ہو رہی. کیا تقویٰ ہے, کیا اعتکاف ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت پیدا نہیں ہوئی, اور ایسا جذبہ, جو جذبے ہوتے ہیں نا کئی دفعہ ان کے ہاتھوں بندہ مجبور ہو جاتا ہے, بے قابو ہو جاتا ہے بندہ. ایسا جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ چہرے پہ سنت رسول سجانے کی کوئی شوق پیدا نہیں ہوا, کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوا, کوئی رمق آئی نہیں ہے. کیا تقویٰ ہے, کیا رنگ ہے اللہ کی عبادت کا, کیا روزے رکھے ہیں. بندہ شکل سے تو نظر آئے کہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے, کردار تو بعد میں پتہ چلے گا. اذان ہو سب دھندے کاروبار چھوڑ کے بھاگے مسجد کی طرف, کو پتہ تو چلے کہ یہ محمدی ہے. یہ بازار میں جا کے دیکھیں, قریبی بازاروں میں, وہاں سکھوں اور عیسائیوں کی دکانیں بھی ہیں, مسلمان زیادہ ہیں. اذان ہوتی ہے, سکھوں نے بھی نہیں اٹھنا, عیسائیوں نے بھی نہیں اٹھنا, مسلمان بھی بیٹھے ہوئے. کیا تقویٰ ہے. اب رمضان ہے, مسجدیں بھری نظر آتی ہیں. جب شوال کا چاند نظر آئے گا, نماز عشاء میں فیصلہ ہو جائے گا کون تھے جو تقویٰ والے تھے اور کون تھے جو صرف فسنی بٹیرے تھے. کیا تقویٰ ہے. بلا نعمت دار المتقین, متقین کا گھر اچھا ہے. تقویٰ کس کا نام ہے؟ رب کی نافرمانیوں پہ اصرار کرنا, اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت پہ قائم رہنا, نافرمانیوں کو ترک کرنا ہی نہ. اور بندہ سمجھے ہم نے تقویٰ حاصل کر لی ہے, ہم نے روزے رکھ لیے اور دعائیں یہ کرنا کہ اللہ قبول کر لے. اللہ تقویٰ والوں کے عمل قبول کرتا ہے. اللہ قرآن میں صاف کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین سے قبول کرتا ہے. یہ بات شاید کوئی کہے کہ مولوی صاحب کو ایک ہی مسئلہ یاد ہے. ہاں ایک ہی مسئلہ یاد ہے, یہ بات یاد رکھیں. اگر انسان یہ سارے ٹھیک ہے, اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے تقویٰ یہاں ہے. آپ نے دل کی بات کی تھی, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے. بتائیے جب زمین تیار ہو, کھیت کی بات کر رہا ہوں, ہل, پانی, کھاد, بیج صحیح ڈالا جائے تو بیج کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ جی, اور نکلتا ہے کہ نکلتا؟ اگر بیج کا رزلٹ نہیں نکلے گا, سارا بیج خشک ہو جائے گا, تو بتائیے کاشتکار اس پہ خوش ہوگا کہ افسوس کرے گا؟ جی, افسوس کرے گا. اور یہاں تقویٰ موجود ہے اور یہاں داڑھی موجود نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بیج تقویٰ کا ڈال دیا ہے اور چہرہ ویسے کا ویسا ہے. یہ کیسا تقویٰ ہے؟ اس کا مطلب ہے دل بھی تیار نہیں تھا, بیج بھی پھوکا تھا, اور پانی اور کھاد شہد کا معاملہ اللہ کے علم ہے. لباس ٹھیک نہیں ہو رہے, عورتیں روزہ رکھتی ہیں, پردہ اور حجاب نہیں آ رہا. جیسی بے حجاب پہلے باہر نکلتی تھی روزہ رکھنے کے بعد ہی, ویسی بے حجاب. کیا تقویٰ کیا ہے؟ آخرت کا کامیابی کا گھر جو اچھا ہے, جو جنت ہے اللہ کی, جہاں نہریں چل رہی ہیں, متقین کو ملے گا. اللہ متقین کے روزے قبول کرتا ہے. کچھ بدلے تو صحیح. یہ مشقتیں جو اٹھائی ہیں سخت گرمی کے دوران, مجھے یہ احساس ہے ہمارے بہت سارے بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, سخت گرمی میں روزہ رکھتے ہیں. کام بھی ان کا باہر بازاروں میں گھومنا پھرنا اور طرح طرح کے کام ہوتے ہیں. واقعی بڑی ہمت ہے. گرمی اتنی شدت کی کئی دنوں میں رہی ہے کہ انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کی زبان خشک ہو کے تالو سے چپک رہی ہوتی تھی. اور وہ سخت گرمی میں دوپہر کے ٹائم ظہر عصر کے درمیان اپنے کام بازاروں میں کر کرا کے گھروں کو واپس آتے ہیں. بری حالت ہوتی ہے. یقیناً یہ بڑی ہمت کی بات ہے, یقیناً یہ بڑے عزم اور عزیمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف اسی مشقت کے لیے روزے نہیں فرض کیے. روزے کا ایک مقصد اور نتیجہ ہے. یہ جو پریکٹس کر رہے ہو, تمہارے اندر تقویٰ آنا چاہیے, اللہ کی اطاعت کی بہاریں آنی چاہیے, اللہ کی نافرمانی کو خیر بات کہنا چاہیے. اور یہ تقویٰ آئے گا تو روزہ قبول ہوگا. یہ تقویٰ نہیں آیا تو روزہ قبول نہیں ہوگا. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, اور میں مفتی بھی نہیں ہوں, طالب علم ہوں, آپ کے سامنے کھڑا ہوں, قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. انما یتقبل اللہ من المتقین. روزے بھی متقین کے قبول ہوں گے, نمازیں بھی متقین کی قبول ہوں گی, اور تلاوت قرآن بھی متقین کی قبول ہوگی. زکوٰۃ اور صدقہ فطرانہ بھی متقین کا قبول ہوگا. تقویٰ نہیں ہے, نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ فطرانہ قبول ہے, نہ زکوٰۃ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ تلاوت قرآن قبول ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. روزی حرام کی,
روزے رکھ رہے ہیں، چھوڑی نہیں ہے، اور بندہ یہ سمجھے کہ میری زکوٰۃ قبول ہو جائے گی، میرا فطرانہ قبول ہو جائے گا، کیسے ممکن ہے؟ ایک چونی اگر حرام کی دانستہ کسی کے کاروبار میں شامل ہے، ایک چونی، صرف ایک چونی، 5000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے، ایک چونی حرام کی شامل ہے، جب تک وہ لباس پہنا ہوا ہے نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے عملوں کا محتاج نہیں ہے، تو وہ تقوی والوں کو گھر ملنا ہے، متقین کو۔ ذرا سوچے تو صحیح، جنت بڑا اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، اور ہم سب امید بھی اللہ سے رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، بلکہ امید سے بڑھ کے یقین دل میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ جنت ہمارے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا متقین کے لیے۔ اور تقوی کی مثالیں سیدنا یوسف علیہ السلام زندگی سامنے ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام، پوری کائنات کے سردار، شافعی روز محشر، جو سفارش کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سن لو، انا اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم میں سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے بڑھ کے وہ شخص ہوں جس کے دل میں تقوی ہے۔ آپ تقوی والے تھے، اور تقوی احتیاط کا نام ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ وہ کھجوروں کا والا شہر تھا، کھجوریں باغ سے لوگ کھجوریں اتار کے منڈیوں بازاروں میں لے کے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بازار میں اس طرح جا رہے تھے، بھائی بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کھجور پڑی ہے، کھجور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ یہ کھجور صدقے کی نہیں ہے، صدقے کی نہیں ہے، تو میں اٹھا کے کھا لیتا۔ اس حدیث میں کئی مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی پر جب تک وحی نہ آئے بات کلیئر نہیں ہوتی۔ انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، یہ بالکل جھوٹا عقیدہ ہے۔ فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے کہ صدقے کی ہے یا دوسری کھجور ہے، اگر پتہ ہوتا کہ صدقے کی نہیں ہے تو کھا لیتا۔ جب تک وحی نہیں آتی نبی کو پتہ نہیں چلتا مسئلے کا۔ قرآن بھرا پڑا ان مسائل سے۔ کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ قرآن باللہ نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو غیب جانتا ہو۔ اور جب وحی کے ذریعے بات معلوم ہو تو اس کو غیب نہیں کہتے۔ اللہ کو غیب کی باتوں کا پتہ ہے، اللہ کو کوئی بتاتا نہیں ہے، اللہ کو خود پتہ ہے، لیکن پیغمبر کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ نبی پر وحی آتی ہے تو غیب کی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ صدقہ آل رسول پر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ صدقے کی نہیں ہے تو کھا لوں۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیں، اس احتیاط کا نام تقوی ہے۔ جو چیز مشکوک ہے، کنفرم نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، اس کا حلال یا حرام ہونا ہمارے ہاں اس کو دلیری سے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی مشکوک کام، مشکوک چیزیں نہیں چھوڑے گا وہ متقی نہیں بن سکتا۔ میں تو حرام کی بات کر رہا ہوں کہ حرام نہیں چھوڑا، فرمایا جب تک مشکوک نہیں چھوڑے گا متقی نہیں ہو سکتا، شبہ والے کام نہیں چھوڑتا تقوی والا نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں تو حرام کو بھی رگڑا لگایا ہوا ہے، احتیاط نہیں کرتے، مشکوک چیز تو بہت دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتیاط کی اس کو کھانے میں کہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہے یا وہ ہے، زیادہ نہیں کھایا۔ اور حدیث میں ایک تیسری بات یہ بھی سامنے آئی کہ زمین پہ گری ہوئی چیز اٹھا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اللہ کا نبی کھا سکتا ہے، سارے دنیا کے امام اور سارے رسولوں کے امام کھا سکتے ہیں، تو ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ گری ہوئی چیز اٹھا کے نہیں کھانی چاہیے، نہیں چھوڑ دو بیٹا، یہ ڈلٹی ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ فضول چیزیں۔ اگر کوئی چیز غلط لگ گئی ہے اٹھائیں، صاف کریں اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، یہی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات تقوی کی ہے، تقوی احتیاط کا نام ہے، یہ احتیاط ہے ہمارے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو متقین کا گھر ہے نا، بڑا اچھا گھر ہے، اور گھر کون سا ہے؟ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار، جنات عدن، ہمیشگی کی جنتیں، ہمیشگی کے باغات۔ ہمیشگی کے باغات کیا ہیں؟ ان باغوں پہ
کبھی خزاں نہیں آئے گی، ان باغوں پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی، اور کسی بھی باغ کے کوئی بھی پھل ہے، کوئی پھل کا باغ ہے، وہ پھل کبھی موسمی نہیں ہوں گے کہ جی موسم گزر گیا، ہم آموں کا موسم نہیں ہے اب اگلے سال ہی ملیں گے، نہیں، جنات عدن ہیں، جو پھل اتار کے کھا لیں گے وہاں دوبارہ پھل وہی لگا ہوا نظر آئے گا، ختم نہیں ہوگا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی چیز وہاں ختم نہیں ہوگی۔ یہ معنی ہے جنات عدن کے، نہ سائے وہاں کے ختم ہوں گے، نہ وہاں کے پھل ختم ہوں گے، اور نہ وہاں کی کوئی اور نعمت ختم ہوگی۔ وہ جنات عدن، نہریں بھی جاری، یہاں بھی بال صفائی کے لیے نہریں سال میں ایک دفعہ بند کرنا پڑتی ہیں، وہ نہریں بھی بند نہیں ہوں گی، وہ پھل بھی ختم نہیں ہوں گے، خزاں بھی کبھی نہیں آئے گی۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، نہریں چل رہی ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، اور اللہ تقوی کا بدلہ کیا ہے، وہاں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ دنیا میں وہ اللہ کی چاہت پوری کرتے رہے، اللہ کے نبی کی چاہت پوری کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میرے پاس آؤ گے میں تمہاری چاہتیں پوری کر دوں گا، اور یہاں اللہ کی چاہت پوری کرو، حرام چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو، مخالفتیں چھوڑ دو، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے رشتہ داریوں کو بحال کرو۔ دل نہیں چاہتا، بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، دل پتھر ہو گیا، دل کو سمجھاؤ رب اس میں راضی ہے کہ صلہ رحمی کرو، قرابت داری کا خیال کرو، رب یہ پسند کرتا ہے۔ دنیا میں ذرا کڑوے گھونٹ بھرنے کے عادی بنو، اللہ قیامت والے دن جنت کے اندر شراب طہور کے گھونٹ عطا فرمائے گا۔ جنت میں سب کچھ تمہارے خیالات، تمہاری آرزویں، تمہاری خواہشیں اللہ پوری فرمائے گا، اور فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ متقین کو ایسے ہی جزا عطا فرماتا ہے، متقین کو دیتا ہے۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ اس رمضان کے گزرنے کے ساتھ جو باقی لمحے ہیں انہی میں اللہ ہمیں احساس کی دولت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔